السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ لالچ اور بخل کے بارے میں، اور اسے قرآن میں یا احادیث میں شح کہا گیا ہے، اور شح سے مراد، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، یہ ہے کہ جو چیز انسان کے پاس نہ ہو وہ اس کے پانے کا، اسے حاصل کرنے کا لالچ کرے، اور جو چیز اس کے پاس موجود ہو وہ اس میں بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ کرے، یعنی مال سمیٹنے کی شدید حرص ہو، شدید لالچ ہو، اور خرچ کرنے میں انتہائی کنجوسی۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات میں سب سے پہلے ذکر کیا، ہلاک کرنے والے امور میں سب سے پہلے ذکر کیا۔ وہ لالچ جس کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنا تن من دھن سب لگا دے، اپنی ساری توانائی صرف کر دے، ایسا لالچ انسان کے لیے یقیناً تباہ کن ثابت ہوگا، کیونکہ وہ حلال اور حرام کا پھر لحاظ نہیں کرتا، بلکہ ہر صورت میں اپنے لالچ کو پورا کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ صحیح مسلم کے حوالے سے میرے دوستو یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظلم سے بچتے رہنا، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا، اور لالچ سے بھی بچتے رہنا، کیونکہ اسی لالچ نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ لالچ نے انہیں خون بہانے یعنی قتل کرنے اور اپنے محارم کو حلال کرنے پر آمادہ کیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، ایاکم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطیع فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لالچ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ لالچ نے انہیں کنجوسی کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کنجوسی کی، لالچ نے انہیں قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے قطع رحمی کی، رشتہ کاٹ دیا، اور لالچ نے انہیں گناہ کا حکم دیا تو انہوں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ تو میرے دوستو، ان دونوں حدیثوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لالچ کس قدر بری بلا ہے، اور اسی لالچ کی سنگینی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کسی بندے کے دل میں لالچ اور ایمان دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی اگر ایمان ہے تو لالچ نہیں، اور اگر لالچ ہے تو ایمان نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن یوق شح نفسہ فأولئک ھم المفلحون، جس شخص کو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا جائے تو ایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، لالچ یہ بہت بری بلا ہے، اور جو چیز انسان کے پاس نہ ہو اس کے حصول کا وہ لالچ کرے، اور جو چیز اس کے پاس موجود ہو
وہ اس میں بخیلی اور کنجوسی کرے، یہی شح ہے، اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات میں شمار کیا ہے اور ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے شمار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بری لالچ سے اور بخیلی سے، کنجوسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔